ہم اپنے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر روز ایک نئی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں۔ بعض اوقات ہمیں جو دیکھنے میں لگ رہا ہوتا ہے اور جیسا ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ویسا بالکل نہیں ہوتا، بلکہ حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے، اور بعض اوقات ایسی لرزہ خیز حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ سن کر دل پھٹنے والا ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی کچھ میرا ساتھ ہوا تھا جب میں نے ایک لڑکی کو غلط سمجھا، لیکن جب حقیقت پتہ چلی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، اور میں جو اس کو نظر انداز کرنے والا تھا، اس کی کہانی جان کر میں کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ وہ ایک ہوٹل میں پارٹ ٹائم جاب کرتی تھی اور حلیے سے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بہت ماڈرن ہو اور اس کو روپے پیسے کی کمی نہ ہو۔ پھر اس نے ایک روز اچانک ہی مجھے مخاطب کرتے ہوئے مجھ سے مدد مانگی، اور جب میں نے مدد کرنے کی حامی بھری اور اس سے اس کا مسئلہ پوچھا تو جو کچھ اس نے مجھے بتایا، وہ بات سن کر حیرت سے اس کی جانب میں دیکھا تو میں اس کو جانتا تک نہیں تھا، اور دیکھنے میں تو وہ مجھے خاصی بے باک اور آزاد ماحول کی لڑکی لگی تھی۔ اور جب یہی بات میں نے اس سے کہی تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک ہوٹل میں عربی عورتوں کی مالش کا کام کرتی ہے۔ بظاہر اس کی نوکری بہت اچھی تھی اور میرے خیال میں اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن جب اس نے مجھے بتایا کہ عربی عورتیں کم سن اور حسین دوشیزوں سے مالش کے نام پر بلوا کر اور مالش کرانے کے بعد ان لڑکیوں کے ساتھ کیا کرتی ہیں، تو سن کر میں بے ہوش ہونے سے رہ گیا۔ میرے ہوش ہی اڑ گئے، اور میں جو اس کو غلط سمجھ رہا تھا، جب حقیقت پتہ چلی تو معلوم ہوا کہ وہ تو بہت ہی معصوم اور بے بس لڑکی تھی، جس کو لا علمی کی وجہ سے اتنا بڑا دھوکہ ملا، اور اس کے ساتھ ان عربی عورتوں نے۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ میں نے اس کو کہا کہ مجھے سب کھل کر بتاؤ، تو کہنے لگی کہ میں پاکستان کی ایک نہایت ہی غربت میں پلی ہوئی لڑکی ہوں، ایسے کہ جہاں پر ایک ٹائم کا کھانا ملتا تھا اور اس کے بعد 4 دن فاقے کرنے پڑتے تھے، اور اس سے پہلے کہ میں غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر کوئی غلط قدم اٹھا لیتی، مجھے میری ایک جاننے والی لڑکی ملی تھی جس نے مجھے بتایا کہ دبئی میں لڑکیوں کے لیے کام کرنے کا بہت اچھا موقع ہے اور وہاں مواقع مل رہے ہیں، اور اس لڑکی نے بھی وہاں پر کام کرنے کے لیے اپلائی کر دیا تھا، اور میں اگر چاہوں تو میں بھی کام کر سکتی ہوں۔ اور اس نے مزید یہ بتایا کہ وہاں جانے کے لیے ہمیں کوئی بھی خرچہ نہیں کرنا پڑے گا، بس یہ کہ اس کو جوان اور کم سن لڑکیاں چاہیے جو یہ کام بخوبی انجام دے سکیں۔ پہلے تو میں جوان اور کم سن والی بات پر الجھی تھی، مگر جب اس نے بتایا کہ ہمیں دبئی کی عرب عورتیں اپنے ہاں کام کرنے کے لیے ویزا دے رہی ہیں، تو میں یہ سن کر ہی پرسکون ہو گئی، اور خوشی سے میری آنکھیں گیلی ہو گئی تھیں۔ مجھے لگا تھا کہ اب ہمارے بھی دن پھر جائیں گے اور میری وجہ سے میرے سب گھر والے بھی سکون کی زندگی بسر کریں گے۔ بس یہی سوچنا تھا کہ میں نے اپنے گھر والوں کو جیسے تیسے منایا اور دبئی روانگی کے لیے تیار ہو گئی۔ میں بہت پرجوش تھی اور سوچ لیا تھا کہ اب زندگی بہت اچھی گزرے گی، اور میں نے تو مستقبل کے بہت سارے خواب بھی دیکھ لیے تھے۔ پھر جب میں یہاں آئی تو ہمیں بتایا گیا کہ ہمیں ایک ہوٹل میں عورتوں کی مالش کا کام کرنا ہے۔ اس ہوٹل پر دبئی کی نہایت ہی امیر ترین عربی عورتیں آتی تھیں جو بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، اور ہمیں ان کی مالش اور مساج کرنے کی نوکری دی گئی تھی۔ میں حیران تو بہت ہوئی اور پھر بہت رشک محسوس کیا کہ ان امیر لوگوں کے آرام کرنے کے اور خود کو تروتازہ کرنے کے اپنے ہی انداز ہوتے ہیں۔ بظاہر یہ نوکری اتنی معمولی تھی کہ مجھے کام کرنے میں مسئلہ نہیں ہونا تھا، اور مالش والے کام کے علاوہ بھی اگر ہم چاہتے تو ایکسٹرا ورک کے طور پر ویٹرس کا کام بھی کر سکتی تھی، جس کی ہمیں اچھی خاصی تنخواہ ملتی۔ میں نے فوراً اس کام کے لیے حامی بھر لی تھی۔ پھر ہمیں اس ہوٹل میں لے جایا گیا اور پہننے کو یونیفارم دیے گئے جو کہ خاصے بے باک سے لباس تھے، مگر ہماری مجبوری تھی کیونکہ ہمیں اپنے گھر چلانے کے لیے کمانا تھا، اس لیے میں نے چپ چاپ وہ لباس پہن لیا، کیونکہ ویسے بھی ہمیں اندر ہی رہنا تھا اور عورتیں ہی تو تھیں وہاں۔ ایسا بول کر میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا۔ پھر کچھ دن ہمیں مالش کرنا سکھایا گیا، اور اس کے بعد جب ہمیں اچھے طریقے سے آ گیا تو پھر مجھے ایک کمرے میں بھیجا گیا جہاں ایک عربی عورت تولیہ لپیٹے ہوئے تھی۔ اس نے مجھے بلایا اور میں یہ سن کر حیران رہ گئی کہ اس کی اردو اچھی خاصی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ اس نے پاکستانی لڑکیوں سے بات کرنے کے لیے باقاعدہ اردو زبان کی پریکٹس کی ہوئی ہو۔ اس نے مجھ سے میرا نام پوچھا اور پھر مجھے کہا کہ اگر میں اس کی اچھی مالش اور مساج کروں گی تو وہ مستقل مجھے ہی اپنی مالش کے لیے چن لیں گی، ورنہ مجھے واپس پاکستان بھیج دیں گی، کیونکہ مجھے یہاں تک آنے کا خرچہ اسی عربی عورت نے دیا تھا، مطلب کہ مجھے اسی عورت کو خوش کرنا تھا۔ پھر اس نے مجھے مالش شروع کرنے کو کہا۔
میں اس عورت کی رحم دلی اور اچھی عادت سے بہت متاثر ہوئی تھی۔ وہ بہت ہی حسین تھی اور حلیے سے ہی بہت زیادہ امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والی لگتی تھی۔ میں نے اللہ کا نام لے کر اس کی مالش شروع کی اور بہت لگن سے اس کی مالش کرتی رہی تھی۔ اس دوران اس نے مجھ سے میرا نام، گھر کے بارے میں بہت سے سوالات کیے جن کے میں نے ایمانداری سے جواب دیے تھے، کیونکہ وہ میری محسنہ تھی جس نے مجھے یہاں بلوا کر میرے اور میرے گھر والوں کے لیے اچھی زندگی گزارنے کا راستہ دیا تھا۔ مالش کرنے کے بعد اس نے میری بہت تعریف کی کہ میں نے اس کی بہت اچھی مالش کی ہے، اور اس نے مجھے انعام کے طور پر اچھی خاصی رقم بھی دی، اور مجھے کہا کہ تمہیں میں نے چن لیا ہے، اب میں روز تم سے ہی مالش کرواؤں گی اور تم بھی صرف میری ہی مالش کرو گی، ٹھیک ہے؟ میں ہوٹل کے مالک سے بات کر کے تمہاری اس ماہ کی آدھی تنخواہ ایڈوانس میں تمہیں لے دیتی ہوں تاکہ تم اپنے گھر والوں کی مدد کر سکو اور اپنے پاس بھی خرچ کے لیے پیسے رکھ سکو۔ یہ بول کر وہ چلی گئی، اور واقعی اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی مجھے ہوٹل کے مالک نے بلا کر آدھی تنخواہ ایڈوانس دی اور کہا کہ تمہاری نوکری پکی ہو چکی ہے، اب دل لگا کر کام کرنا اور میڈم کو خوش کرنا۔ میرے لیے بہت خوشی کی بات تھی کہ آتے ہی مجھے اتنا اچھا کام مل گیا تھا۔ دن پر لگا کر اڑتے چلے گئے، میرا کام بہت اچھا تھا اور مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا، اور میرے پیسوں کی وجہ سے میرے گھر والے بھی بہت خوش تھے، کیونکہ مجھے مہینے کی آدھی تنخواہ ایڈوانس مل چکی تھی تاکہ میں اپنے گھر والوں کو سپورٹ کر سکوں۔ میری وہاں پر بہت سی لڑکیوں کے ساتھ دوستی ہو گئی تھی، تقریباً لڑکیاں میری ہی طرح غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور میری طرح اپنے گھر کو سپورٹ کرنا چاہتی تھی۔ ان سے کچھ لڑکیاں تو میری طرح پاکستان سے آئی ہوئی تھیں، جن میں سے ایک وہی دوشیزہ تھی جس کے بتانے پر میں یہاں آ سکی تھی، اور کچھ لڑکیاں ہندوستان سے آئی ہوئی تھیں اور کچھ بنگلہ دیش سے بھی تعلق رکھتی تھیں۔ لیکن ایک بات جو میں نے نوٹ کی تھی کہ مجھ سمیت سب کی سب لڑکیاں کم عمر اور حسین ترین تھیں۔ بدن بھی سب کا بہت خوبصورت تھا۔ پہلے تو میں اس بات پر بہت حیران ہوئی تھی کہ مالش کرنے کا ہمارے حسن سے کیا تعلق ہے۔ پھر میں نے سوچا یہ امیر لوگ ہیں، نازک مزاج امیر زادیاں ہیں، کیا پتہ ان کے مزاج کو یہ بات گوارا ہی نہ کرتی ہو کہ کوئی بھدی اور موٹی عورت ان کے بدن کی مالش کرے، اس لیے انہوں نے یہ مطالبہ رکھا ہوا ہو کہ ان کے بدن کی مالش کرنے والی لڑکیاں کم سے کم عمر اور حسین ہوں، کیونکہ میں نے سن رکھا تھا کہ عربی عورتیں حسن پرست ہوتی ہیں، وہ تو اپنے گھر میں میڈ بھی خوبصورت رکھتی ہیں۔ امیر زادیوں کے عجیب ہی چونچلے تھے جو ہم غریبوں کی سمجھ سے باہر تھے، جبکہ حقیقت بہت ہی بھیانک تھی جس کا تو میں نے کیا کوئی لڑکی بھی سوچ نہیں سکتی تھی۔ خیر، میں نے اس بات پر زیادہ توجہ نہیں دی اور اپنا کام دل جمی سے کرنے لگی۔ ایک بات جو میں نے محسوس کی تھی، وہ عربی عورت میرے جسم کو بہت غور سے دیکھتی تھی، یوں جیسے جانچ پڑتال کرتی ہو، اور کبھی کبھار تو مجھے کہیں کہیں سے چھوتی بھی تھی اور مجھے جب عجیب لگتا اور جھجک محسوس ہوتی، مگر مجھے یہ نوکری کرنی ہی تھی، اور پھر وہ تو عورت ہی تھی، اس لیے میں نہ کچھ کہتی تھی۔ ایک دو بار اس نے مجھے بغیر بازو والی شرٹ اور سکرٹ پہنا کر بھی مالش کروائی تھی، جس کو پہنتے ہوئے مجھے شرم آئی تھی، مگر اس کا کہنا تھا کہ تم کو اس لباس میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس کا لہجہ ایسا ہوتا تھا کہ جیسے کہتی ہو کہ ہر حال میں میری بات مانو۔ میں نے مجبوراً اس کے کہنے پر وہ لباس بھی پہنا تھا، مگر سچ شکر کہ بس ایک دو بار کے اس نے دوبارہ ایسی فرمائش نہیں کی تھی۔ مجھے پہلے تو بہت عجیب لگتا تھا، مگر ہر بار ایسی عجیب فرمائش کے بعد وہ مجھے بہت سارے پیسے دیا کرتی تھی۔ اس پر میں نے سوچا کہ ان کے پاس اللہ کا دیا بہت ہے، تو شاید اسی لیے وہ بہانے سے میری مالی امداد کرنا چاہتی ہے، جو اس عورت کے خیال میں تو بہت معمولی سی رقم تھی، مگر اس معمولی سی رقم سے ہمارا بہت اچھا گزارا ہو جاتا تھا۔ کام کرنے کے دوران میری دو لڑکیوں کے ساتھ بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ ایک وہی شیزہ تھی اور دوسری لڑکی انڈیا کی رہنے والی تھی۔ وہ دونوں بھی بہت حسین تھیں اور بہت غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ ہم اکٹھی رہتی تھیں اور ہمیں رہائش کے لیے کمرہ بھی ایک ہی ملا تھا، جو کہ اسی ہوٹل میں ہی تھا، یعنی ہمارا دن رات اسی ہوٹل میں گزرنا تھا۔ وقت بہت اچھا گزرا تھا۔ پھر ایک دن عجیب بات ہوئی، وہ یہ کہ جب ہم لوگ کام پر آ کر ان عربی عورتوں کی مالش کر کے فارغ ہوئیں تو معلوم ہوا کہ ہماری انڈین سہیلی دیا، وہ اچانک سے کام سے پہلے ہوٹل سے چلی گئی اور اب کہیں غائب ہو گئی ہے۔ ہمارے لیے یہ بات بہت اچنبھے کا باعث تھی کہ وہ اچانک سے کہاں جا سکتی ہے۔ میں بہت پریشان تھی اور میرے ساتھ کی لڑکی شزا بھی بہت زیادہ پریشان تھی، مگر وہاں ہوٹل کے مالکان اور ان سب کا کہنا تھا کہ وہ یہاں آئی تو تھی لیکن کسی کام کا بہانہ کر کے چلی گئی ہے اور ابھی تک لوٹ کر نہیں آئی۔ تو پھر ان عربی عورتوں نے کہا کہ فکر کی بات نہیں ہے، ہم اس کے بارے میں پتہ چلوا لیں گے۔ لیکن 2 دن گزر گئے، اس لڑکی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔
یہاں تک کہ اس کا موبائل نمبر بھی بن جا رہا تھا اور اس کے پاسپورٹ اور ID کارڈ وغیرہ سب کچھ ہی غائب تھا۔ ہمارے لیے بہت فکر اور حیرت کی بات تھی۔ پھر ایک دن ہوٹل کے مالک نے ہمیں بتایا کہ اس لڑکی کے بارے میں پتہ چل گیا ہے کہ اس نے کسی امیر عربی شیخ سے شادی کر لی ہے اور وہ ملک سے باہر چلی گئی ہے تاکہ کوئی اور اس کو ڈھونڈ نہ سکے۔ میں اور میری دوست یہ بات سن کر بہت زیادہ حیران ہوئی تھی کہ اس نے ہم سے تو کبھی کسی بات کا ذکر تک نہیں کیا تھا، پھر وہ کیسے جا سکتی ہے؟ تب پھر میں نے سوچا کہ شاید ایسا ہی ہو، کیونکہ وہ ہندوستان کی لڑکی تھی اور ہندو تھی اور ہم اس کو زیادہ جانتے بھی نہیں تھے، کیونکہ ہمیں ملے ہوئے کچھ ہی تو وقت ہوا تھا۔ اس لیے اس بات کو سچ جان کر ہم نے دکھ سے اس بات کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی۔ ہمیں دکھ اس بات کا تھا کہ وہ ہماری بہت اچھی دوست بن گئی تھی۔ کم از کم جانے سے پہلے ہمیں مل کر تو جاتی، لیکن خیر اس کی مرضی تھی۔ اب چند ماہ کی دوستی میں اس نے ہمیں کچھ بھی بتانا گوارا نہیں سمجھا ہوگا اور سوچا ہوگا کہ اپنے راز میں کسی کو شریک کر کے اپنے لیے مصیبت نہ کھڑی کر لو۔ خیر کچھ دن گزرے، ہم اپنے کام میں مصروف ہو گئے اور اس بات کو تقریباً بھلا چکے تھے کہ پھر ہمیں اپنے مہینے کی تنخواہ ملی، جو کہ اتنی زیادہ تھی کہ ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ زندگی میں پہلی بار مجھے اتنے پیسے ملے تھے، میں بہت خوش تھی۔ میں نے اپنے لیے خریداری کی تھی اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ سامان خرید کر ان کو بھیجا تھا۔ گھر والے بھی بہت خوش ہوئے تھے اور میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ مجھے وقت پر اتنا اچھا کام مل گیا تھا اور ہم فقہ کر کے مرنے سے بچ گئے تھے۔ میں نے تو امی کو پہلے سے ہی کہہ دیا تھا کہ 1-2 سال میں مجھ سے چھوٹی بہنوں کی جلد سے جلد شادی کرنے کا بھی بندوبست کر لیں، تاکہ جب میں بہت سارا پیسہ کما لوں تو تب تک بہت سارا بوجھ کم ہو چکا ہو۔ میں بہت خوش تھی اور اپنی اسی خوشی کو اپنی دوست شزا کے ساتھ مل کر سیلیبریٹ کرنا چاہتی تھی کہ پھر اچانک ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے میری روح کو لرزا دیا تھا۔ ایک دن جب میں اپنی دوست کے ساتھ کام پر آئی اور پھر میں مالش کر کے واپس آئی تو مجھے پتا چلا میری وہ دوست بھی غائب ہو چکی ہے۔ اب کی بار میں بری طرح سے چونک گئی تھی، کیونکہ جب پہلی دوست غائب ہوئی تھی تو میں اس کے بارے میں نے اور شزا دونوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہماری اتنی دوستی تو ہو ہی چکی تھی کہ وہ ہمیں اپنے بارے میں بتا سکتی تھی، تو اب شزا کہاں چلی گئی تھی؟ میں بہت پریشان تھی اور روتی ہوئی ہوٹل کے مالک کے پاس گئی۔ تب اس نے بتایا کہ شزا کے گھر سے فون آیا تھا کہ اس کے گھر کوئی حادثہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کو جلدی میں جانا پڑا، مگر میں یہ بات سن کر بری طرح سے چونک گئی تھی کہ اس کے گھر میں اس کی سوتیلی ماں اور سوتیلی بہنوں کے علاوہ ایسا کوئی نہیں تھا کہ جس کے لیے وہ اتنی پریشانی میں جاتی کہ مجھے بتانے کا اس کو وقت ہی نہ ملتا۔ اور میں نے یہی بات ہوٹل کے مالک سے بھی کی تو تب اس نے ذرا سخت لہجے میں کہا تھا کہ مجھے اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے اگر یہ نوکری کرنی ہے تو۔ اپنے باس کی بات سن کر میں چپ چاپ واپس چلی گئی، مگر میں دل میں بری طرح سے چونک گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی گڑبڑ ہے، اور اگلے روز مالش کرنے کے دوران بھی میں اسی سوچ میں گم تھی جب اس عربی عورت کے پوچھنے پر میں نے اسے بتا دیا کہ میری دوست شزا واپس چلی گئی ہے اور اس کا موبائل بھی بند ہے۔ مگر حیرت اس بات کی ہے کہ اس کے پیچھے ایسا کوئی نہیں ہے کہ جس کے لیے وہ اتنی پریشانی میں کام چھوڑ کر جاتی۔ مجھے اس کی فکر ہو رہی ہے اور کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا ہے۔ میری بات سن کر وہ عورت بری طرح سے چونک گئی تھی، لیکن پھر خود کو پرسکون کرنے کے لیے کہا کہ تم زیادہ سوچ رہی ہو سکتا ہے واقعی کوئی بات ہو، مگر تمہیں نہ پتا ہو۔ تم ایسا کرو کہ ابھی گھر چلی جاؤ اور کل بھی مت آنا، 1-2 دن تھوڑا گھومو پھرو تاکہ دماغ کو تھوڑا سکون ملے۔ میں اس عورت کی بات سن کر بہت خوش ہوئی تھی، کیونکہ میں واقعی ذہنی طور پر پوری طرح سے الجھی ہوئی تھی اور تھوڑا وقت چاہتی تھی جو اس عورت نے مجھے دے دیا تھا۔ میں اس کا شکریہ ادا کر کے واپس اپنے کمرے میں آ گئی اور سارا وقت میں اپنے کمرے میں ہی لیٹی اپنی دوستوں کو یاد کر رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ شزا اپنے گھر گئی تھی، اور اب تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ دیا کا بھاگ جانے والی کہانی بھی جھوٹی تھی۔ کچھ تھا جو بہت غلط تھا، اور زیادہ چونکانے والی بات یہ تھی کہ شزا کا موبائل بھی آف تھا، اور یہی بات مجھے زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ اگلے دن میں کمرے میں بیٹھے بیٹھے بور ہونے لگی تو میں نے سوچا خواہ مخواہ ہی چھٹی کر لی، کوئی فائدہ نہیں تھا۔ بس یہی سوچتی ہوئی میں تیار ہو کر ہوٹل میں کام کرنے چلی گئی۔ پہلے سوچا کہ اس کمرے میں جاؤں جہاں میں عربی عورت کی مالش کرتی تھی، لیکن پھر خیال آیا کہ ہو سکتا ہے مجھے چھٹی دے کر وہ بھی نہ آئی ہو۔ ہوٹل میں تو اس وقت کمرے میں جانے کی بجائے ہوٹل کے مالک کے آفس کی طرف چل دی تاکہ اس سے کہوں کہ آج کی میری ڈیوٹی مجھے بتا دے، کیونکہ مجھے چھٹی کرنے میں بالکل مزہ نہیں آ رہا تھا۔
اس لیے میں چلی آئی تھی، مگر آفس میں جا کر مجھ پر جو انکشاف ہوا تھا وہ سن کر میری روح فنا ہو گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس نوکری کو میں بہت معمولی اور آسان سمجھ رہی تھی وہ میرے لیے اتنی خطرناک ثابت ہو سکتی تھی، اور میں سوچ بھی نہیں چاہتی تھی کہ میری وہ 2 معصوم دوستیں جن سے میں ناراض ہو چکی تھی، ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہوگا۔ جب میں آفس کے دروازے تک پہنچی تو اس سے پہلے کہ میں ڈور ناک کرتی، اندر سے ایک اسی عورت کی آواز آ رہی تھی جس کی میں مالش کرتی تھی۔ وہ عربی بول رہی تھی، مگر مجھے سمجھ آ رہی تھی کیونکہ اتنا وقت کام کرتے ہوئے مجھے عربی کی اچھی خاصی سمجھ آ گئی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اس لڑکی کو شک ہو چکا ہے، اس سے پہلے کہ کوئی مسئلہ ہو اگلا سودا اس لڑکی کا کرنا ہے، ورنہ مسئلہ بن جائے گا۔ میں نے اس کو خریدنے والے سے بات کر لی ہے، وہ پرسوں اس کو لینے آئے گا، تم بس ہوشیار رہنا اور اس پر نظر رکھنا، کیونکہ خریدار مجھے اس کی آدھی قیمت پیمنٹ کر چکا ہے، اور یہ لڑکی اب اپنے دوستوں کے غائب ہونے پر بہت زیادہ چونک گئی ہے، اس لیے اس کو جلد سے جلد غائب کرنا ہوگا۔ میں یہ سن کر شوق میں آ گئی تھی کہ آخر یہ سب کیا چل رہا ہے اور وہ کس بارے میں بات کر رہی تھی اور کیا کرنا چاہ رہی تھی۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکی ہوں اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میں بہت زیادہ گھبرا چکی تھی، لیکن وہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ میرا پاسپورٹ پہلے سے ہی ان کے ہی حوالے تھا، اور میں اس سے اپنے پاسپورٹ کیسے حاصل کر سکتی تھی اور کیسے یہاں سے چلی جاتی پاسپورٹ کے بغیر، تو میں کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی اور سوچتی رہی کہ کیا کروں۔ پھر میرے دماغ میں آیا، سوچا آپ سے مدد مانگ کر دیکھ لوں، شاید آپ میری کوئی مدد کریں۔ اب میں یہ سب ہونے کے بعد کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی تھی، مگر آپ کو دیکھ کر مجھے لگا آپ اچھے انسان ہیں، امید ہے آپ اپنی پہنچ اور پیسے کے پاور سے کسی مظلوم معصوم لڑکیوں کی جان بچا سکتے ہیں۔ بہت پر امید ہو کر میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ میں اکثر ہوٹل میں کام کے دوران آپ کو چائے کافی پینے کے لیے بیٹھا دیکھتی تھی، اور آپ کے بارے میں یہ بہت مشہور تھی بات کہ آپ بہت عرصے سے اپنا کاروبار یہاں کر رہے ہیں، آپ کے پاس پیسہ بھی ہے اور لوگوں کی بہت مدد بھی کرتے ہیں، اور یہ بھی کہ ہوٹل کے سامنے والی بلڈنگ آپ کی ہے۔ اس لیے آپ کا ذہن میں آتے ہی میں ان کی نظر سے بچ کر کسی طرح آپ کے پاس آئی ہوں۔ آپ پلیز میری یہاں سے جان چھڑوا دیں، میں بہت زیادہ ڈر گئی ہوں اور میں ان معصوم لڑکیوں کی طرح بکنا نہیں چاہتی۔ جانے آگے ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ مانا کہ اپنے گھر کی غربت اور حالات کی تنگی سے مجبور ہو کر کمانے آئی ہوں، مگر میں ضمیر فروش لڑکی نہیں ہوں اور نہ ہی اپنا جسم بیچ سکتی ہوں، اس لیے خدا کے لیے میری مدد کریں اور مجھے یہاں سے نکلنے میں مدد دیں۔ وہ اپنی بات ختم کر کے سسکیوں سے روتے ہوئے باقاعدہ منتوں پر اتر آئی تھی، اور اس کی حقیقت جان کر میں بہت دکھی ہوا تھا۔ تب میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کی مدد ضرور کروں گا، مگر کیسے؟ اور پھر میں نے اس کا ایک ہی طریقہ سوچا۔ میں نے اسے کہا کہ تم ابھی خاموشی سے جاؤ اور بالکل کسی کو محسوس نہ ہونے دینا کہ تم کو کچھ پتہ ہے، اور تمہارے پاس کل کا دن ہے نا، تو تم کل کے دن گھومنے پھرنے کے بہانے باہر نکلنا اور ایک پارک تک آ جانا۔ پھر میں نے اس کو پارک کا نام بتایا اور پتہ، جو کہ سیر و سیاحت کے لیے بہت مشہور تھا۔ وہ لڑکی ڈری ہوئی تو بہت تھی، مگر میری سمجھ چکی تھی باتیں، اور فوراً وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے پولیس سے رابطہ کیا اور انہیں سب کچھ بتایا اور کہا کہ اس لڑکی کی مدد کرنی ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں، اس گروہ کو بھی رنگے ہاتھوں پکڑنا ہے تاکہ مزید کسی لڑکی کی زندگی برباد نہ ہو۔ پھر اگلے دن میں پولیس انسپکٹر کے ساتھ اس پارک میں پہنچ گیا، اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ لڑکی بھی یہاں آ گئی۔ تب انسپکٹر نے اس لڑکی کو ایک ٹریکر دیا اور اسے کہا کہ اس کو اپنے کپڑوں میں اس طرح سے فکس کرو کہ کسی کی نظر نہ ان پر پڑے اور ہم تمہیں ٹریک بھی کر سکیں، اور بالکل مت گھبرانا، تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوگا، بس تمہیں ہوشیاری سے کام کرنا ہوگا، کسی کو شک نہ ہو۔ اور لڑکی ڈری ہوئی بہت تھی مگر سمجھدار بھی تھی، تبھی فوراً انسپکٹر کی بات سمجھ گئی تھی اور ٹریکر لے کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ پھر پلان کے مطابق اگلے دن جب ان لوگوں نے اس لڑکی کو غائب کرنا تھا تو اس وقت میں اور انسپکٹر بھی تیار تھے اور لڑکی کو ٹریک کر رہے تھے۔ پھر جیسے ہی لڑکی کا ٹریکر حرکت میں آیا تو ہم لوگ بھی ان کے پیچھے چل پڑے، اور ہماری توقع کے عین مطابق اس لڑکی کو بیچنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ وہ بے ہوش تھی، لیکن شکر ہے کہ اس کا دیا گیا ٹریکر کسی نے نہیں پکڑا تھا۔ جیسے ہی وہ عورت اس لڑکی کو گاڑی سے نکال کر ایک آدمی کے حوالے کرنا چاہ رہی تھی، پولیس وہاں پہنچ گئی اور ان کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، اور میں نے فوراً سے جا کر لڑکی کو اٹھا کے اپنی گاڑی میں ڈالا
اور واپس لے آیا۔ لڑکی ہوش میں آنے پر بہت روئی۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ بچ گئی ہے، مگر میں نے اس کو دلاسا دیا کہ وہ گروہ پکڑا جا چکا ہے اور اس کی جان بھی محفوظ ہے اور اب اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بعد میں پولیس سے پتہ چلا کہ وہ عربی عورتیں اور ہوٹل کا مالک اصل میں لڑکیاں اسمگل کرتے تھے اور اس کے لیے وہ ایسے ہی غریب گھرانوں کی لڑکیوں کو بلاتے، حسن پرست اور کم سن ہوتی اور جن کے پیچھے آنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ بہت عرصے سے یہ کام خفیہ طور پر چل رہا تھا۔ دیکھنے والوں کو بھی یہی تاثر دیا جا رہا تھا کہ ایک مساج سینٹر ہے یہ، لیکن در حقیقت یہاں پر لڑکیاں بیچنے کا کام چلتا تھا۔ لیکن اس لڑکی کی ہمت کی بدولت وہ سارا گروہ پکڑا جا چکا تھا اور وہاں کی پولیس نے اس لڑکی کو ایک اچھی خاصی رقم انعام میں دی، کیونکہ اس نے اس گروہ کو پکڑنے میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ لڑکی بہت ڈری ہوئی سہمی ہوئی تھی، اس لیے وہ اپنے ملک واپس جانا چاہتی تھی۔ میں نے اس کو کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں کوئی اچھا کام دلوا سکتا ہوں، لیکن وہ بہت خوفزدہ تھی اور واپس بھی جانا چاہتی تھی اور اس کی انعام کی رقم بھی اچھی خاصی تھی۔ میں نے بھی اس کی کچھ مدد کی تھی۔ اب اس رقم سے وہ وطن واپس جا کر کوئی کام شروع نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اس سے اس کا کانٹیکٹ نمبر لے لیا تھا اور اس کو کہا تھا کہ اگر اسے مستقبل میں کبھی کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو مجھ سے رابطہ کر سکتی ہے۔ پاکستان پہنچ کر اس نے مجھے بتایا کہ انہوں نے اپنا ہی ایک کریانہ کا چھوٹا سا دکان کھول لیا ہے اور اس کا بھائی اور باپ اس دکان پر بیٹھتے ہیں اور ان کا گزر سفر اچھا خاصا چل رہا ہے۔ یہ سن کر میں مطمئن ہو گیا تھا اور میں اپنے رب کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس نے مجھے ذریعہ بنایا تھا۔ ایک بہت بڑی گروہ کو بے نقاب کروانے میں بہت ساری لڑکیوں کی عزت نیلام ہونے سے بچ گئی تھی۔